ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ خان صاحب اور ناصر جمال صاحب، ہمارے کولیگز ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے۔ ثناء اللہ صاحب، آبویس یہ جو ناصر صاحب نے ابھی بات کی کہ پچھلے سال ہم نے بڑا ٹریڈرز کا ذکر سنا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو تاجر دوست اسکیم تھی وہ کتنی بری طرح ناکام ہوئی۔ اس بجٹ کے ساتھ تو کوئی یہ گفتگو بھی نہیں کر رہا۔ عارفہ، میں نے اس پہ بڑا کام کیا جس دن سے یہ بجٹ پیش ہوا ہے، اور اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، کافی پہلے بھی 20-25 بجٹ کور کیے، یہ پولیٹیکل انٹرسٹ، ویسٹڈ انٹرسٹ اینڈ IMF، صرف یہ 3 چیزوں کو دیکھا گیا ہے۔ یہاں پہ پاکستان کی عوام، چاہے وہ جنرل پبلک ہے، چاہے آپ کے ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے 0.8% ٹوٹل بجٹ ہے رکھا جو گیا ہے، اور یہ چند سال پہلے 2% آف GDP تھا۔ اسی طرح ہیلتھ کا بجٹ 1% آف GDP سے بھی کم ہے۔ تو باقی چیزیں بھی اگر دیکھیں، میں جب کہتا ہوں ویسٹڈ انٹرسٹ اور پولیٹیکل انٹرسٹ کی جب بات کرتا ہوں تو انہوں نے 70 ارب روپے ارکان پارلیمنٹ کی ان اسکیموں کے لیے رکھے ہیں جو کونسلرز کا کام ہے، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا کام ہے۔ پانی کی اسکیم ہے، سڑک بنانی ہے، گلی بنانی ہے، اور روڈ بنانی ہے چھوٹی، وہ کھیت تک، اور وہ بھی فیڈرل بجٹ سے۔ جی فیڈرل بجٹ سے آپ اندازہ کر لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے نیشنل اسمبلی کا بجٹ 28% بڑھایا، اور وہ اس لیے بڑھایا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں 200% بڑھ گئی ہیں، اور اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور چیئرمین اور سینٹ کی تنخواہوں میں 600% سے زیادہ انکریز کیا گیا ہے، اور 6.5 لاکھ روپے ان کو ایک اسپیشل الاؤنس دیا گیا ہے جو انکم ٹیکس کی بھی جس سے ایگزمپشن ہے۔ پھر آپ نے اپنے وفاقی وزراء، مشیر، SAPM، ان کی جو تنخواہوں کے لیے اور الاؤنسز کے لیے بجٹ ہے وہ ڈبل کر دیا، ڈبل سے بھی زیادہ کیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایشو یہاں پر آمدن کا یا ریونیو کا نہیں ہے، مسئلہ ایکسپینڈیچر کا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ 10 سال پہلے ہمارا جو ٹیکس ریونیو تھا وہ 1 ٹریلین تھا، آج 12 ٹریلین سے کراس کر گیا ہے، اور اس وقت تو انفلیشن کی وجہ سے نہیں، اس وقت بھی آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا GDP کا، یہ ناصر کو پتہ ہے، 5-6%، 4% یہی ہوتا تھا، آج 12 ٹریلین ہو گئے، آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ وہی کھڑا ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر کم نہیں کیا۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد چاہیے یہ تھا ان کو کہ یہ 18 امینڈمنٹ کے تحت ان کے پاس 10 سے زیادہ وزارتیں اور ڈویژن نہیں ہونے چاہیے۔ بالکل صحیح۔ آج بھی 50 ڈویژن رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی انہوں نے وزیر بنائے ہیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے لوگوں کو، یا یاری دوستی میں بھی کئی SAPM بنا دی ہیں۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں یہی پوائنٹ ذرا ناصر صاحب کے پاس لے کے جاؤں۔ ناصر صاحب، جب حکومتی وزراء سے بات کی جائے، جو یہ بات ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، تو کئی دفعے وہ اس طرح کے بھی بنتا کاغذ سے دیتے ہیں کہ جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو نمبرز نہیں پتہ، سارے پیسے تو ہمارے ڈیٹ ری پیمنٹ میں اور اس میں نکل جاتے ہیں، یہ جو حکومت کے خرچے ہیں یہ تو بہت کم ہیں۔ نہیں، یہ پہلی بات تو بالکل صحیح ہے کہ ڈیٹ ری پیمنٹ میں جاتے ہیں، ان کے بڑا حصہ جو ہے، بڑا چنک جو ہے ڈیفینیٹلی ڈیٹ ری پیمنٹس میں جاتا ہے، لیکن یہ کہ حکومتی خرچوں کی جہاں تک بات ہے تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کم ہے، وہ زیادہ ہے، اور وہ زیادہ اس لیے ہیں کہ ابھی جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے خود بھی یہ کہا کچھ دن پہلے کہ یہ جو SOEs ہیں، صرف SOEs 800 بلین سے لے کے 1 ٹریلین روپے تک ہر سال کا ان کا ایک خرچہ ہے، بوجھ ہے آپ کے بجٹ پہ، تو آپ ان کو کیوں نہیں آف لوڈ کرتے، آپ ان کو کیوں نہیں بیچتے، آپ کیوں اتنا ٹائم لے رہے ہیں ان کو بیچنے میں؟ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو اگر آپ نے یہ رکھ کے اگلے 5 سال میں 5 ٹریلین یا 6 ٹریلین ضائع کرنے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو مفت دے دیں، تاکہ کم از کم کچھ اکانومی میں شاید کنٹریبیوشن ہی شروع کر دیں اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ثناء اللہ نے ایک بات تو صحیح کی کہ آدھی بات کی کہ ایکسپینڈیچر کی وجہ سے ڈیفیسٹ ہے، ایکسپینڈیچر کی وجہ سے تو ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ ان کا ریونیوز کا ایشو بہت ہے کہ ریونیو ٹیکسیشن ہی نہیں کر رہے کہیں پہ۔ ٹھیک ہے، جو آلریڈی کمپلائنٹ ٹیکس پیئرز ہیں انہی پہ ٹیکس ڈال رہے ہیں، ابھی بھی اسی طرح سے کیا ہے۔ جو آسان چیزیں جیسے سولر پینل کی بات ہوئی، چونکہ یہ آسان لگا کہ جی کہ وہ آتے ہیں تو انہوں نے تو پورٹ سے گزرنا ہے، کسٹم سے ہو کے گزرنا ہے، تو ان کو پکڑ لو، یہ آسان ہے۔ اور وہ جہاں پہ تھوڑی سی بھی مشکل ہوتی ہے وہاں پہ آپ ٹیکس ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ چینج کرنا پڑے گا۔ آپ اگر اپنے ایکسپینڈیچر آدھے بھی کر لیں گے تو آپ کا ڈیفیسٹ وہیں پہ اسی طرح سے کھڑا ہی رہے گا۔
جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.